تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے، ہمارا مختار کل ہے، غوث ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غریب نواز ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ غیروں کے اور غوث ہیں، غیروں کے اور مشکل کشا ہیں، غیروں کے اور حاجت روا ہے، مختار کل ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غریب نواز ہے۔ اہل توحید کا یہ رب العالمین داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مختار کل بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے۔ یہی جھگڑا ہمارا اور ان کا ہے۔ ہم رب کی تعریف کرتے ہیں اور یہ لوگ رب کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم رب کی صفات بیان کرتے ہیں، یہ اسی صفات کو اٹھا کر اپنے بزرگوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا مشکل کشا رب ہے تو ہمارا بھی مشکل کشا ہے، تمہارا دینے والا کوئی اور ہے تو ہمارا بھی دینے والا کوئی اور ہے۔ تم اپنے رب کو عالم الغیب سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ یہ جھگڑا، یہ لڑائی آج سے نہیں، شروع سے چلی آ رہی ہے۔ نوح علیہ السلام بھی، ان کی قوم بھی نوح علیہ السلام سے یہی جھگڑا کرتی تھی کہ ہمارے بھی ہیں، جن کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں، نوح علیہ السلام آپ ان کو مشکل کشا کیوں نہیں سمجھتے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں اور قوم ابراہیم علیہ السلام سے لڑائی اور جھگڑا کرتی ہے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اس کی قوم جھگڑا کرتی ہے۔ قَالَ، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کہ تم رب کے بارے میں جھگڑا کرتی ہو۔ اے میری قوم، تم رب کے بارے میں جھگڑا کرتی ہے کہ رب جو سب کا رب ہے، سب کا مشکل کشا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، سمیع ہے۔ اہل شرک یہ صفات اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ قبروں والے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہی جھگڑا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور آج وہی جھگڑا امت محمدیہ کر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے بت، ہم ان کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان سے حاجات کو پوری کرواتی ہیں۔ رب کے بارے میں جھگڑا کرتی تھی کہ کچھ ہمارے بھی ہیں، اس رب کے علاوہ ہماری گزارشات، ہماری سفارشات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور یہ رب کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اس امت کا یہی عقیدہ ہے۔
جتنے دربار ہیں، جتنے بزرگ ہیں اور جتنے یہ ان کو ماننے والے ہیں، سب وہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری تمہارے آگے اور تمہاری رب کے آگے ہیں۔ ہؤلاء یشفعون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اور آج اس مسلمان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، جس نے مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے صحیح راستے پر چلایا۔ اے اہل توحید، اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم پر چلایا، وگرنہ ایک دربار پر چکر لگا کر دیکھیے کس طرح لوگ سجدہ ریز ہیں، کس طرح لوگ گڑ گڑا کر اس قبر والے سے مانگ رہے ہیں۔ اہل توحید کا بچہ مر تو سکتا ہے، کبھی دربار پر جا کر کسی قبر سے مانگ نہیں سکتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج وہی دعا اہل توحید کے لیے ہے۔ اپنے بیٹوں کو نصیحت کیجئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وقد ہدان، اللہ نے مجھے ہدایت دی، مجھے ان بتوں سے پاک کیا، ان خانقاہوں سے پاک کیا، ان درباروں سے پاک کیا، اس قبر پرستی سے پاک کیا۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، بھلا میں اس سے کیوں ڈروں؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں اس سے کیوں ڈروں؟ یہ دعوت ہے بھائیوں، یہ قرآن کی آیات ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں نصیحت کر رہی ہے کہ ہم ان سے کیوں ڈریں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ لوگ اپنی بھینسوں کا دودھ 11ویں والے کے نام کا دیتے ہیں، اور اگر کوئی نہ دے تو کہتے ہیں کہ ہمارا پیر ان دودھ کی جگہ خون لے آئے گا، اور شیطان ایسا کر بھی دیتا۔ وہ ڈراتے ہیں کہ اگر ہمارے بزرگوں کو کچھ کہا، ان کی توہین کی، حالانکہ توہین ہم نہیں کرتے، یہ توہین نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں گے قبر والا نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ دیتا ہے، یہ توہین نہیں، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اس کی دعوت محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کو سنانے والے؟ یہ دعوت عام کیجئے بھائیوں، اس دعوت پر ہی اللہ جنت کا وارث بنائے گا۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں ان سے کیوں ڈروں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ ہم نہیں ڈرتے۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو مرضی کر لو، پوری دنیا کو اکٹھی کر لو، جلدی کرو مجھے نقصان پہنچانے میں، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر اللہ چاہے تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ چاہے تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تم نہیں کچھ کر سکتے۔ یہاں دیہاتوں میں کوئی چوری کر لے، کوئی ڈاکہ ڈال لے، کوئی زیادتی کر لے تو کہتے ہیں فلاں دربار کا کنڈا کھول دو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کسی اہل توحید کو کہہ کے دیکھو ہم کنڈا نہیں، ہم دروازے کو توڑیں گے۔ تم لوگوں کو ڈراتے ہو، یہ خوف دلاتے ہو یہ بزرگ کچھ کر دے گا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں مگر اللہ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کر دے، مگر اگر نقصان پہنچانے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت نفع نہیں دے سکتی، اور اگر کوئی بچانے پر آئے اللہ تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو مار نہیں سکتی۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم سارے جہانوں پر چھایا ہوا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میرے رب کے بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ افلا تتذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس دعوت کو عام کیجیے، نہ ڈریے کسی سے، نہ اہل شرک سے ڈریے، نہ اہل قبور سے ڈریے۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیسے ڈروں، مَا أَشْرَكْتُمْ، جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، میں کیسے ڈروں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم نہیں ڈرتے رب سے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنا لیا۔ میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کس طریقے سے علی الاعلان یہ شرک کر رہے ہیں، اہل قبور کو سلام کرتے ہیں دور سے ہی، قبروں پر حاضریاں دیتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دلی محبت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں ڈرتا، تمہیں ڈر نہیں لگتا، تم اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہو، اللہ کے علاوہ لوگوں کو معبود بناتے ہو، کسی کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، کسی اللہ کو اللہ کی بیٹی بناتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو حاجت روا کہتے ہو، لاہور علی حجویری کو داتا تم کہتے ہو، ہم تو نہیں کہتے۔ ڈر تو تمہیں لگنا چاہیے، کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، کہیں آسمان پھٹ نہ جائے، کہیں زمین شک نہ ہو جائے، تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ڈر تو تمہیں لگنا چاہیے۔ اہل توحید تمہیں مبارک ہو، توحید تمہاری تعریف کی جا رہی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو صرف مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تمہارے شرک کی، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اب دیکھ لیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور ہے محمد رسول اللہ کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تین ادوار میں کسی کا دربار ثابت کر دو، کسی قبر والے سے مانگنا ثابت کر دو، کسی صحابی کا دربار ثابت کر دو،
کسی تابعی اور تبع تابعین کا دربار ثابت کر دو کہ انہوں نے یہ دربار والا سسٹم، یہ خانقاہیں بنائی ہو، یہ چندے والے سسٹم بنائے ہو، کسی نے نہیں بنائے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ ان درباروں پر چلے جانا، ان قبروں پر چلے جانا، یہاں سے مانگنا، یہ بھی ہستی ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، میرے علاوہ یہ بھی کچھ کرنے والے ہیں، کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان دونوں فریق میں سے حق والے کون ہیں؟ کتنی پیاری آیت ہے۔ ان دونوں فریق میں سے ایک شرک کرنے والے، ایک قبروں اور درباروں کو ماننے والے، اور دوسرے رب کو ماننے والے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اصل میں امن والے کون ہیں؟ حق پر کون ہے؟ امن کس کے پاس ہے؟ حق کس کے پاس ہے؟ دو فریق ہیں، ایک اللہ کی کتاب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پر عمل کرنے والے، اور دوسرے اس قرآن اور حدیث اور شریعت کو چھوڑ کر اپنی ہی خانقاہیں بنا کر، اپنی ہی پیر پرستی، بت پرستی، قبر پرستی بنا کر الگ اپنا سسٹم چلاتے ہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو ان میں حق والے کون ہیں؟ کون ہیں جو امن سے رہنے والے ہیں؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کون ہیں ایمان والے ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان والے وہ ہیں جن کے ایمان میں ظلم نہیں ملتا۔ اس آیت کے آنے کے بعد صحابہ کرام نے یہ بڑی گراں گزری کہ ہر نفس پر، ہر جان اپنے اوپر ظلم کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ مشرک اگر بغیر معافی کے مر جاتا ہے تو سیدھا بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی جذباتی باتیں نہیں۔ مشرک اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا۔ اگر مسلمان حالت توحید میں مر جاتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ اس کو جنت میں ضرور بھیج دے گا، چاہے تو سارے گناہ معاف کر کے سیدھا بغیر حساب کی جنت میں بھیج، چاہے تو جن گناہوں کا بدلہ دے کر جہنم میں پھر بھی جنت میں بھیج دے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں امن والے، یہی لوگ ہیں جنت والے جن کے عقیدے میں شرک موجود نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت تیار کر رکھی ہے۔ ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے اس کا کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ اب دیکھ لیجئے، اس شریعت کو چھوڑ کر جو محمد لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ ایک شریعت اور بھی ہے، وہ شریعت رحمان کی طرف سے نہیں اتری، وہ شریعت شیطان کی طرف سے اتری۔ اہل قبور اور خانقاہوں کی شریعت الگ ہے، ان کی شریعت الگ ہے، ان کا حسب و نسب، ان کا نصاب الگ ہے، ان کے طریقے الگ ہیں۔
اب ذکر کرنے کا طریقہ اللہ کی شریعت میں موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں خانقاہی نظام میں جو ذکر کرنے کا طریقہ وہ اللہ کی شریعت میں موجود نہیں۔ لائٹیں بند کر کے، سانس بند کر کے، ناک کے ذریعے سے وہ اللہ کا نام کا ورد کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ اللہ کی شریعت میں موجود نہیں۔ ذکر ہر وقت ذکر کیجیے، اجتماعی ذکر ثابت نہیں، ہر وقت ذکر کیجیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے۔ یہ ذکر فرض نمازوں کے بعد ذکر کیجیے، صبح شام کے اذکار کا ذکر کیجیے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیے، ذکر کیجیے، بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے، ذکر کیجیے۔ 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے بازار کی دعا پڑھنے سے، 10 لاکھ گناہ مٹ جاتے ہیں اور 10 لاکھ درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ ان ہی الا اسماء، یہ صرف نام ہی کے نام ہیں جو لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ انہوں نے اور ان کے باپ دادوں نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے علی حجویری کا نام داتا ہمارے باپ دادوں پردادوں نے رکھا۔ غریب نواز، دستگیر، مشکل کشا، ان کے نام ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ نہیں سمجھ آتی ہمیں۔ اللہ نے فرمایا یہ صرف نام ہے، یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھا ہوئے، اللہ نے نہیں رکھا۔ انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ کتنی پیاری آیت ہے، پھر بھی ہم سمجھتے نہیں۔ کتنے بزرگ ہیں پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر، اللہ نے اپنے قرآن میں کوئی ایک آیت نازل نہیں کی ایسی کہ ان بزرگوں کے پاس جا کر مسئلے کو حل کروا لینا۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی اللہ نے، یہ صرف نام ہے جو ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے، پردادوں نے رکھے ہوئے ہیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے۔ ہمیں نہیں پتا علی حجویری کا نام داتا کس نے رکھا، ہمیں نہیں پتا۔ کتنا عرصہ پرانا نام ہے ہمیں نہیں پتا، ہمارے پردادوں نے، پچھلوں نے رکھا۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، لیکن اللہ نے اس کی شریعت نازل نہیں کی، دلیل نازل نہیں کی، قرآن کی آیت نازل نہیں کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ نکالتے ہیں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کون روزے سے ہیں؟ معلم ہیں، امت کے معلم ہیں، استاد ہیں، تربیت کر رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اور یہ سارے سوال آپ بھی سن کر اور دیکھیے کیا ان سوالوں پر ہمارا کتنا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ آج کس نے روزہ رکھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں آج کس نے نماز جنازہ پڑھا؟
سب صحابہ میں سے ابوبکر صدیق بولتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے۔ اللہ کے رسول پھر پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے۔ اور آخری سوال کیا کہ آج کس نے کس مریض کی عیادت کی؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں بھائیوں، اور لوگ ابوبکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے خواب میں دیکھا آپ دودھ نوش فرما رہے تھے، بقایا دودھ حضرت عمر کو دے دیا، اور صبح خواب بیان کیا اور خود ہی تعبیر بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد دین ہے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا قمیض پہنی ہوئی تھی، اور اس میں سب سے لمبی قمیض حضرت عمر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے صبح بیان کیا، خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر بیان کی، اور کہا عمر تمہاری قمیض کی مثال تعبیر یہ ہے کہ آپ کے پاس علم بڑا۔ لوگ عمر کو گالیاں دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے رسول کے بائیں طرف سو رہے ہیں، جو جنتی ہیں، اور جو جنتی نہ مانے وہ جہنمی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ ہمارے دو ساتھی بیمار ہیں، ماسٹر صابر صاحب اور بلوچ صاحب، حاجی صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ یاسین حیدر صاحب ڈیرہ غازی خان سے آ رہے ہیں، وہ ارشاد فرمائیں گے، خود بھی آئیں اور جلدی آئیں، تقریباً 12:50 پر جمعہ شروع ہو جائے گا، تو ساتھیوں کو دعوت دیں۔ بھائیو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم اہل توحید ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس توحید کی آواز کو بلند کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔